بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ برطانیہ میں جوہری ہتھیار سڑک کے ذریعے منتقل کرنے کا انکشاف۔ جو بائیڈن کا یوکرین کو مزید $800 ملین کی فوجی امداد دینے کا اعلان۔ یوکرینی فوج کا روس پر فاسفورس ہتھیاروں کے استعمال کا الزام۔ G20 کانفرنس مقبوضہ کشمیر میں کروانے کی بھارتی کوشش کے خلاف چین بھی میدان میں آ گیا۔ روس یوکرین صورتحال میں میری ذمہ داری اپنے لوگوں کے مفاد کا خیال رکھنا تھا، سابق وزیر اعظم عمران خان۔ بھارتی پنجاب میں 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان۔ ایران میں 6.1 شدت کا زلزلہ۔ برطانیہ نے 2030 تک اپنے دفاعی اخراجات میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ برطانیہ میں جوہری ہتھیار موٹر وے کے ذریعے منتقل کرنے کا انکشاف۔ برطانوی میڈیا کے مطابق فوجی ٹرکوں میں موجود جوہری ہتھیاروں کو مختلف سڑکوں کے ذریعے منتقل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے خلاف مہم چلانے والی تنظیم کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے ٹرکوں کو کیمبریا، لنکاسٹر اور لنکاشائر کی شاہراہوں سے اسکاٹ لینڈ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جوہری ہتھیاروں کے بغیر کسی نشان اور شناخت والے فوجی ٹرکوں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ فوجی ٹرکوں میں برطانیہ کے ٹرائیڈنٹ میزائل موجود ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے خفیہ طور پر منتقلی کا تعلق یوکرین جنگ سے بھی ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو مزید $800 ملین کی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ یوکرین کو دیے گئے امدادی پیکج میں جدید ترین فضائی دفاعی نظام اور دیگر ہتھیار شامل ہیں۔ نیٹو اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو ممالک اس وقت تک یوکرین کی امداد جاری رکھیں گے جب تک یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کیف کو ماسکو کے ہاتھوں شکست نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی فوج کا روس پر فاسفورس ہتھیار استعمال کرنے کا الزام۔ یوکرینی فوج نے روس پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جزیرہ ایسینک پر روس فاسفورس بموں کا استعمال کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوج نے کہا ہے کہ روسی فضائیہ کی جانب سے آج 2 بار جزیرہ ایسینک پر فاسفورس بم پھینکے گئے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ عالمی قانون کے تحت گنجان آباد والے علاقے میں فاسفورس بموں کے استعمال پر پابندی ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو روس نے جذبہ خیرسگالی کے تحت بحیرہ اسود سے فوج کو واپس بلانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ فاسفورس بموں کا استعمال روس نے بحیرہ اسود سے اپنی فورسز کے انخلاء کے اگلے ہی روز کیا، جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے فاسفورس بموں کا استعمال فوجیوں کو واپس بلانے کے اعلان کی نفی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے بھارت کی G20 کانفرنس مقبوضہ جموں و کشمیر میں کروانے کی منصوبہ بندی کی مخالفت کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین کی طرف سے G20 ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ معاشی بحران سے نکلنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور اصل مسائل کو سیاست کی نظر کرنے سے گریز کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر چین کی پوزیشن بالکل واضح اور اٹل ہے۔ یہ پاکستان اور بھارت کے مابین ایک درینہ مسئلہ ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق باہمی رضامندی سے حل کیا جانا چاہیے۔ چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر میں فری کین کو کسی بھی یک طرفہ اقدام کے ذریعے صورتحال کو مزید گمبھیر بنانے سے گریز کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ پاکستان کی طرف سے مقبوضہ وادی میں G20 کانفرنس منعقد کرنے کی بھارتی منصوبہ بندی کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ پاکستان نے چین، ترکی اور سعودی عرب کو G20 کانفرنس کا بائیکاٹ کرنے پر رضامند کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی شروع کر رکھی ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کی صورتحال میں میری ذمہ داری اپنے لوگوں کے مفاد کا خیال رکھنا تھا۔ مستقبل میں روس سے تیل، گیس اور گندم لینا چاہتے تھے۔ جرمنی کے نشریاتی ادارے DW کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں بنیادی طور پر جنگوں کا مخالف شخص ہوں، میں فوجی آپریشن پر یقین نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ ایک مسئلہ فوجی آپریشن کے ذریعے حل کرتے ہیں تو کئی اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یوکرین، عراق اور افغانستان میں ہوا، یہاں کئی اور مسائل پیدا ہو گئے۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ روس یوکرین کی صورتحال میں میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنے لوگوں کے مفاد کا خیال رکھوں۔ مستقبل میں روس سے تیل، گیس اور گندم لینا چاہتے تھے۔ روس سے ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے لوگوں نے اس لیے منتخب کیا کہ میں ان کے مفاد کی بات کروں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کی ترجیح وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہوتا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 30 سال میں ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ مغرب نے کشمیریوں پر ہونے والے تشدد پر اسٹینڈ ہی نہیں لیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ کشمیر اور اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کی رپورٹس موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی مذمت نہیں کرتا اور نہ ہی پابندیوں کی بات کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کے ساتھ ہمارے طویل تعلقات ہیں۔ چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے۔ جب میں چین کو سراہتا ہوں تو اس کا مطلب ڈیولپمنٹ ماڈل کو سپورٹ کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی پنجاب کی حکومت نے عوام کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھگونت مان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ریاست کے لوگوں سے کیا گیا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ اب لوگوں کو بجلی 300 یونٹ تک فری بجلی مہیا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومتیں وعدہ کرتی ہیں مگر ان کے دور حکومت کے 5 سال گزر جاتے ہیں مگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام آدمی پارٹی کے انتخابات کے دوران عوام سے کیا گیا وعدہ آج پورا کر دیا۔ پنجاب کی عوام کو بجلی کے بلوں میں اب بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا ہے کہ وہ حکومت کے اخراجات میں نمایاں کمی لائیں گے اور ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے جنوبی علاقے میں زلزلے سے پانچ افراد جاں بحق ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے جنوبی علاقے میں زلزلے سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے متعدد گھر تباہ ہو گئے، سڑکیں ٹوٹ گئیں۔ علاقے میں 6.3 شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ ایرانی ایمرجنسی محکمے کے حکام نے بتایا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور زلزلے سے متاثرین کے لیے امدادی خیمے نصب کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب دبئی اور شارجہ سمیت متحدہ عرب امارات میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ملکی دفاعی اخراجات میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جنگی صلاحیتوں میں طویل المدت سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے میڈرڈ میں نیٹو کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2030 سے سالانہ دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا 2.5% کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔